हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल जो कुछ कैप्टन सफदर ने नेशनल असम्बली में कहा उसके बारे में उनकी अपनी जमात का तो कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। हालांकि इधर उधर से कुछ लोगों ने दबे दबे अल्फाज में उसको कहा कि नहीं, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, ये उन्होंने अपने तौर पर कह दिया। राना सनाउल्लाह ने एक बात की, और लेकिन उसमें भी कतई तौर पर रिजेक्शन कहीं से नहीं आई। लेकिन इनकी पार्टी के जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं उन्होंने भी इस चीज़ को बुरा माना और उस पर अपना रिएक्शन शो किया कि जनाब ये बात उन्होंने सही नहीं की है। बहरहाल अपोजिशन जमातें उसमें PTI ने कहा, फवाद चौधरी जो उनके तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान के झंडे के सफ़ेद रंग पर हमला है, जो कुछ कैप्टन सफदर ने कहा। उसके बाद बिलावल भुट्टो के साथ एक और बात भी की जी। फवाद चौधरी ने कम से कम उनकी जो ट्विटर पेज पर जो उनका जो बयान ये स्क्रीन पर भी आ रहा है, उसमें उनका ये कहना है कि नून लीग मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहती है। कल कैप्टन सफदर की फ़ौज के बारे में गैर ज़रूरी तकरीर पाकिस्तान में मैं ये कहूँ कि रेटरिक कट करना चाह रहा था, तो मैंने ये भी रेटरिक का हिस्सा है। हाँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी। अच्छा एक मिनट, चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं उनका जो स्पेशल रिस्पांस यूनिट है उसकी ट्वीट में क्या कहा गया है? उसकी ट्वीट में ये कहा गया है कि जो कुछ कल कहा गया, फिर हम दूसरी जो कौमें हैं अगर वो अपनी अक़लियतों के बारे में उनके डिस्क्रिमिनेट करती हैं तो हम वो हक खो देते हैं अगर हम ये बात जो है यहाँ हम किस से इंडिया के मुसलमानों की बात करेंगे या किसी की भी बात करेंगे। यही बात है। अच्छा, इसमें एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि ये आया है चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पेशल रिस्पांस यूनिट की जानिब से। इसमें यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से। इससे पहले कि आप आगे बढ़े तो मैं एक सेकंड, राना सनाउल्लाह ने जो कहा है उस पर आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे कल से बाय द वे तकरीबन यही बात कर रहे हैं। और आज नखाल हामिद मीर ने से डायरेक्टली पूछा कि क्या ये आपका पार्टी का मौक़िफ़ है, तो राना सनाउल्लाह का कहना है कि जी कैप्टन सफदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में हैं, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं है। और वो जो कुछ कहते हैं वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है। अब ये आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं कि क्या जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं वो पार्टी की पॉलिसी है या ये वो भी उनकी अपनी राय है। आप जाहिर है कि जब आप पूछेंगे कुछ ना कुछ तो हाँ, क्या कह रहे थे आप? मजीद कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि लेकिन राना सनाउल्लाह ने कंपैरिजन भी दिया। उन्होंने ये कहा कि देखें ऐवान में हालात 2-3 दिन से ऐसे बन चुके थे कि ये तो होना था, इसलिए कि जब वो तरमीम का मसला आया उस इलेक्शन एक्ट में जी, तो उसमें क्या क्या नहीं कहा गया। बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी की जानिब से नून लीग की क़यादत को मुर्तिद है, सिवाय वाजिबुल कत्ल को छोड़ के हर टर्म। अच्छा, वो बिटवीन द लाइंस था सर। उसमें सिर्फ दोगलापन ये है कि ये सब लीडर तमाम जमातों के स्पीकर के साथ मिलकर बैठे और इन्होंने कहा इस मामले को हम इसमें तरमीम करते हैं। वो क्या, लेकिन बाहर आकर के सियासत ज़रूर चमकानी है और ऐसा हसास मसला है, उसके बावजूद जो है ना सियासत आप चमकाएं, लेकिन जहर ना भरे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट कर दिया बिलाखिर आज, और उन्होंने ये कहा कि जी जो नफ़रत और शिद्दत पसंदी नेशनल असम्बली में जिसका मुजाहरा किया गया है वो जो है नवाज लीग का खासा है। उन्होंने पार्टी के ऊपर ये कर दिया और जो मेन स्ट्रीम कर रही है मिल्ली मुस्लिम लीग जैसी जमातों को। नहीं, वो मिल्ली मुस्लिम, अगर आप वर्बेटम ट्रांसलेशन पहले से कुछ बिलावल भुट्टो के ट्वीट का जो वर्बेटम ट्रांसलेशन है, चलिए आप कर कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में जिस तासुब, शिद्दत पसंदी और नफ़रत का मुजाहरा हुआ उससे ज़ाहिर होता है कि नवाज लीग कौमी सियासी धारे में मिल्ली मुस्लिम लीग से भी पहले दहशत गर्दाना सोच मुतारिफ करवा रही है। हमारे समाज में इस तरह की ज़हनियत की कोई जगह नहीं। ये बिलावल भुट्टो के यही है, लेकिन ये बात गलत इसलिए साबित हो जाती है कि आज मिल्ली मुस्लिम लीग को जो है नहीं मुस्लिम लीग की बात नहीं करते हैं यार, ये कह रहे हैं कि मिल्ली मुस्लिम लीग से पहले भी, तो इसमें पहले ही की जी हाँ, वो एक अलग बात है, उसको कॉन्टेक्स्ट कंफ्यूज नहीं करते हम। इससे मुझे एक बात याद आई जो बिलावल भुट्टो की आज जो ट्वीट आई है, और बिल्कुल इट्स अ वेरी गुड थिंग के, और मेरे ख्याल है कि वाहिद पार्टी लीडर हैं या
क्लोज टू बीइंग पार्टी लीडर, जो भी इनका स्टेटस है आजकल, जिनकी जानिब से इस तरह का आया है। मुझे याद आता है कि पिछले साल 30 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रैली थी जी, और राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, रहे हैं सॉरी, उन्होंने भी कमोपेश मतलब मिलती जुलती सी बात की थी जो कैप्टन सफदर ने की थी। जरा एक दफा वो सुन लीजिए तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या रद्द अमल आया था। जैसे खिदमत की थी तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत ही की थी। सिर्फ 90 साल पुराना मसला, कादियानियाना मसला, जिन्हें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत की चैलेंज किया, उन्होंने मुंह बंद किया, उन्होंने गर्दन मरोड़ी और उस फितने को दफन कर दिया जी। तो जहां आपकी टारगेट मार्केट आपको लगता है कि आप ऐसी बातें होती ये कोई इंतखाबी जलसा था। अच्छा नहीं, एक एडिशन में कर दूं कि उस वक्त भी हाँ, क्योंकि अगेन वो एक सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी बातें हुई थी। उसके बाद भी बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट की थी कि किसी भी सियासतदान को यह हक नहीं है कि वो किसी भी शख्स के ईमान पर सवाल उठाए। तारीख ने हमें ये सिखाया है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फेथ के बहुत ही लीथल भयानक अंजाम हो। मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा इतराज़, अपोजिशन, हुकूमत, तमाम जमातों, मजहबी जमातों को तो छोड़ दें जिन्होंने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं है, कि इंस्टेड ऑफ आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अगर सिर्फ ये लिख दें, कह दें कि अहमदी भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने बाकी सब लोग हैं, तो डायरेक्टली आप मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, आप अगर ये लिख देंगे तो कम से कम एक फोर्सफुली मैसेज अक्रॉस हो जाएगा। ये कह देना कि जनाब आप तो हैं ही ऐसे, आप तो ये जो आपकी तजवीज़ है ना, इससे पहले अभी शाम को ही किसी प्रोग्राम में आसमा जहांगीर, जो खुद भी इन इल्ज़ामात का मुतअद्दिद बार शिकार हो चुकी हैं, वो तो फर्स्ट हैंड है ना, तो उन्होंने ये कहा इस एक प्रोग्राम में कि गुज़िश्ता रोज़ एक रुकन असम्बली ने पार्लिमानी फ्लोर इस्तेमाल करते हुए जो ज़बान इस्तेमाल की वो नहायत काबिल अफसोस है। क्या मुंतखब ऐवान को नफ़रत उभारने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर सियासी जमातों ने इस रुझान की मिल के मजम्मत नहीं की तो कल की पार्लियामेंट में अक्सरियत ऐसे ही लोगों की होगी और फौरी ज़रूरत है कि नवाज शरीफ अपने दामाद के रिमार्क्स का नोटिस लेके वजाहत करें कि वो क्या। वैसे मैंने एक ट्रेंड तो नोटिस किया है और काफ़ी लोगों ने भी नोटिस किया, ये जो दामाद होते हैं ना यार, काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं सियासी पार्टियों के लिए। वो जो है आज मैं उस पर देख रहा था फेसबुक पे, किसी ने वो शेयर में तरमीम की है, जब कश्ती डूबने लगती है दामाद उतारा करते हैं। तो कल अच्छा जो ट्वीट्स की बात हो रही थी तो मैंने कहा आखिरी ट्वीट आपको दिखा देता हूँ। नदीम फारूक पराचा साहब, नहीं एक मिनट, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम मिस करें, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अशरफ का क्या रिएक्शन है। उन्होंने डॉन से बात करते हुए कहा कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के नाम की तब्दीली दिसंबर 2016 में मियां नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म दे चुके हैं। वाइस चांसलर ने कहा कि मेरे ख़्याल में हर पाकिस्तानी मुशाहिर को नस्ल, रंग और मज़हब से बाला होकर उनको अजीम उनके कारनामों पे तकरीम देनी चाहिए। हर पाकिस्तानी अपनी शानदार कामयाबियों के लिए यकसा इज्जत का मुस्तहिक है। ये मेरे ख्याल में इन्होंने ज़्यादा बेहतर बात कर दी, बड़ी स्ट्रेट भाई। उनका आप काम देखें, उनका अकीदा तो ना देखें ना। जब अब वही कल जो आप भी बात कर रहे थे कि यार मतलब अगर वो साइंसदान थे तो आप उनको उस पैमाने में परखें ना, आप उसमें क्यों परखते। कल रात को जब हम प्रोग्राम करके भी गए तो मुझे कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे डिफरेंट टीवी चैनल्स के कि भाई फ़ौज के तर्जुमान ने जो है ना
کوئی ریاکشن اپنا شو کیا ہے اور کہا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا. وہ جو ان کا پرانا بیان تھا اسی کو وہ کر کے کسی فوٹو شاپ کر کے بھیج دیے تھے، تو وہ کوئی ایسا اس میں نہیں ہوا. اور دوسرا اسی دوران ابھی لاہور سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ لاہور میں 1 مہینے کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. اس پر اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. ایک اور جو تھوڑی سی مس انفارمیشن اگین سوشل میڈیا پہ پھیلی جا رہی ہے ایز یوزول، جیسے آپ نے ابھی یہ بیان کیا ڈی جی ISPR کا، کہ ایک فیس بک پیج ہے جس پہ لکھا ہوا ہے قائد اعظم یونیورسٹی، اور اس میں بھی ایک کامنٹ آیا ہوا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کے نام سے. جی یونیورسٹی کی اس کی زبان سے ہی پتہ چل گیا، نہیں اس کی زبان سے ہی پتہ چل گیا ہے، لیکن وہ آفیشیل پیج نہیں ہے. وہ کسی شاید اسٹوڈنٹ کا پیج ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ آفیشیل پیج نہیں ہے. اچھا فائنلی اس سے پہلے کہ 144 پر بات کریں تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ندیم فاروق پراچا صاحب کی ٹویٹ، جو میرا خیال ہے ایک طرح سے سم اپ کر دیتی ہے یہ جو پورا ایپیسوڈ ہے. اور پھر ہم بھی آ جاتے ہیں. یہ دکھائیں جی، یہ کیپٹن صفدر نیشنل اسمبلی میں، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار پھر مجھے کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا نا یار، تو میں آپ کو سب کو گستاخی کا آپ کے اوپر میں لیبل لگا دوں. تو آئی تھنک کافی اچھی طرح سے ان کی ایک موٹیویشن کو سم اپ کر دیا ہے. اچھا لاہور میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. ابھی نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ 9 نومبر تک یہ جو ہے پابندی رہے گی، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ حساس جو مذہبی معاملات ہیں اس پر کوئی مظاہرے، مباحثے اور نشر و اشاعت کے اوپر جو ہے یہ پابندی لگائی گئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے ہمیں کچھ ایسی رپورٹس ملی ہیں کہ شاید ایسے کوئی مناظرے، مظاہرے یا تبصرے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو اس کا تعلق اب اس سے ہے یا نہیں ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ حساس مذہبی معاملات. لیکن لائکلی تو ہے اگر ہم جو جس فضا میں ہم رہ رہے ہیں اور کون اس کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے اس کی بھی کوئی چھوٹی لسٹ نہیں ہے. اور آئی تھنک نمبر 1 پہ تو لبیک والے ایک وقفہ ہی لے لیتے ہیں. لیکن پھر بھی نون لیگ پہ آ جائے. نون لیگ کا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم آفیشیل کوئی ترجمان ہی یا مریم نواز صاحبہ خود اگر وہ ظاہر اہلیہ ہیں نہیں کر پاتی تو کہیں نہ کہیں سے نازک معاملات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے پارٹی کو یہ چیز کھل کے کہنی پڑے گی کہ جناب یہ پارٹی پالیسی اس طرح نہیں ہے. کیونکہ عمرانہ ثناءاللہ ہاں کیا ہے پارٹی پالیسی اور ہم اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا انہوں نے ایک تاثر دیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے مذہبی تعصب پر یقین نہیں رکھتے گزشتہ کچھ عرصے سے. دیکھیں اگین رشتے بھی نازک ہیں، معاملہ بھی نازک ہے. اگر آفیشیلی وہ کچھ نہیں کہتے تو پھر ظاہر ہے کہ یہی ویسے تو روایت جمہوریت کی یہی ہے کہ اہل خانہ براہ راست سیاست میں نہیں آتے. وہ روایتی جمہوری روایت کو تو چھوڑ ہی دینا سر. بہت ساری پوائنٹ اس کہ اگر نہیں، باٹم لائن ہے کہ یار اگر نہیں آپ نے کسی آفیشیل لیول پر کیا تو پھر آپ پر یہی الزام ہوگا کہ یو آر پلینگ بوتھ سائڈس، کہ یو آر کیا کہتے ہیں شکاریوں کے ساتھ، شیر کے ساتھ بھی دوڑے اور شکاری کے ساتھ. ایک ان کے سوشل ایکٹیوسٹ نے آج صبح لکھا، اس نے کہا میں جو ہے اب جو میں اس پارٹی کے لیے رضاکارانہ طور پر سوشل میڈیا پہ کام کر رہا تھا، اس بات کے بعد میں جو ہوں بالکل مسلم لیگ نون کے لیے کام نہیں کروں گا. خاصے ایکٹیو تھے وہ ٹویٹر کے اوپر، لیکن میں آپ کو صرف ایک سوچ بتا رہا ہوں کہ ینگ لوگوں کی سوچ جو ہے سوچ یہ بھی ہے اور سوچ یہ بھی ہوگی کہ کیپٹن صفدر نے زبردست کام کیا ہے. بالکل دونوں طرح کی سوچ ہر پارٹی میں موجود ہے. بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم چونکہ ایک نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، ہر پارٹی میں یہ کام موجود ہے. تو اسی لیے ضروری تھا کہ تمام جماعتیں بجائے یہ کہنے کے کہ جی تو شدت پسند ہو گیا ہے، تو تعصبی ہے، یہ کر کے سب ایک مدبر قسم کا تبصرہ دیتے کہ احمدی اتنے ہی پاکستانی ہیں، سب طرف سے آتا، یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا. اور فور ٹائمز ٹو کم. یہ آپ کی خواہش ہے نا؟ نہیں میری کیا خواہش ہے سر، مطلب ہمارا قانون آئین بھی تو یہی کہتا ہے خواہش ہے and this is how it should be، لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک وقفہ ہی لے لیتے ہیں پھر، اگر مزید بات کرنی ہے تو. نہیں آپ لیں نا، چلیے وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور آج یہ خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
حافظ سعید صاحب کی جو جماعت ابھی رجسٹر ہونے کے لیے جس کی درخواست آئی تھی ملی مسلم لیگ، اس کی درخواست مسترد کر دی ہے، اور یہ مسترد اس لیے کی گئی ہے کہ گزشتہ ہفتے وفاقی وزارت داخلہ نے ایک لیٹر لکھا تھا، ایک خط تحریر کیا تھا الیکشن کمیشن کے نام پہ، جس میں کہا گیا تھا کہ تمام ایجنسیز، دفتر خارجہ اور جتنی بھی وزارتیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ملی مسلم لیگ کو قومی دھارے میں لایا گیا اور سیاسی جماعت کی شکل دی گئی تو اس سے تشدد کو ہوا ملے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ اس کے اوپر پابندی ہے لہٰذا لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ جو جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن دونوں کے اوپر پابندیاں ہیں، لہٰذا they are under sanctions. انڈر آبزرویشن ہے، نہیں انڈر سینکشنز بھی، اچھا تو انٹرنیشنلی پاکستان میں یہ وضاحت ضروری ہے. نہیں، جب چودھری نثار صاحب نے لگائی تھی تو انہوں نے دونوں پہ لگائی. کلعدم نہیں ہے، کلعدم نہیں ہے، سینکشنز ہے، پابندیاں. کلعدم صرف ہے لشکر طیبہ. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہی میں کہہ رہا ہوں. پابندیاں جو لگائی ہوئی ہیں، یہ پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ خیر وہ ہم اس کو وہ دیکھ لیں گے. تو ان کی درخواست جو ہے مسترد ہو گئی ہے. خاصا اس پہ ہنگامہ مچا تھا کیونکہ جب NA 120 کا الیکشن ہوا تھا تو اس سے 2 ہفتے پہلے یہ پارٹی جو ہے منظر عام پر آئی تھی، اور یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ کیا ایسی تنظیموں کو جو ماضی میں تشدد میں یا کسی شدت پسندی میں ملوث رہی ہیں ان کو مین سٹریم قومی دھارے میں لانا چاہیے یا نہیں. تو اس وقت جو ہے انہوں نے آزاد امیدوار کھڑا کیا. NA 120 میں 5800 ووٹ لیے ان کے امیدوار جو حاجی یعقوب صاحب ہیں، شیخ یعقوب صاحب. اور یہ بات پھر شروع ہو گئی کہ پھر انہوں نے اس کے جب ووٹ لیے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب جو 26 اکتوبر کو NA 4 پشاور میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں یہ اپنا امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو جائیں گے. ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ حافظ سعید کی جماعت نہیں ہے. ہاں، ان کا جو مسئلہ جو ہوا تھا نا سر، وہ ہوا تھا یہ الیکشن پوسٹر کے سلسلے سے. ہاں، جہاں پر ابھی ہم دکھا بھی رہے تھے نا جس کے اوپر حافظ سعید کی تصاویر بھی تھی. تو پوسٹر پہ تو وہ کہتے ہیں ہو چی من کی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا انٹرویو آیا تھا نا شیخ یعقوب صاحب کا، انہوں نے یہ کہا تھا یہ جو جماعت ہے ملی مسلم لیگ یہ ان کی ویژن کے اوپر ہے، لیکن الیکشن کمیشن تو چیئر پرسن عہدیدار کے طور پہ دیکھتا ہے نا، ویژن جس کا مرضی ہو. تو اس لحاظ سے میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. میں آج جو سماعت ہوئی اس میں ملی مسلم لیگ کے جو وکیل تھے راجہ عبد الرحمان، انہوں نے کہا جی وزارت داخلہ کے جو تحفظات ہیں وہ بدنیتی پہ مبنی ہیں، اور ویسے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان وزارت داخلہ کی جو آبزرویشن ہے اس کا پابند نہیں ہے. وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر سکتا ہے، جو کہ ظاہر میرا خیال قانونی یا ٹیکنیکلی بات درست ہے. نہیں، اس میں جو ہے نا ہر پارٹی کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس کی بھی ایک ہر پارٹی کے لیے، جی اچھا، جو بھی جماعت جاتی ہے اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے وہ ہوتی ہے. وہ ایک تو الیکشن نے یہ بھی کہا ہے، ڈان کی خبر مجھے نہیں معلوم اس مقدمے کی سماعت کے دوران کہا یا ویسے کہہ چکا ہے کہ 350 جماعتیں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. اچھا، اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ معلومات نہیں بقول الیکشن کمیشن کہ وہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں. یہ خود وہ لوگ کہہ چکے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، ملی مسلم لیگ کی جانب سے ایک چھوٹی سی پریس ریلیز بھی ہے، اور یہ فون اس لیے ہاتھ میں ہے کیونکہ واٹس ایپ پر آئی ہے، ایز ریسیو نہیں ہے یہ، لیکن یہ ڈائریکٹلی آئی ہے. تابش قیوم انفارمیشن سیکریٹری ملی مسلم لیگ، ان کا کہنا ہے کہ وہی کم و بیش وہی بات ہے. ایک دو ایکسٹرا بھی باتیں کی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہی نہیں ہے، یہ میرٹ پر کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا بلکہ حکومت کی ہدایت کے اوپر ہوا ہے کہ حکومت نے آرڈر دیا، آپ نے کر دیا ہے، اور ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ہم انٹیریئر منسٹری کے خط کو بھی چیلنج کریں گے. یہ گاڈ فادر سیسیلین مافیا کے قوانین ہیں، اور یہ کوشش ہے کہ محب الوطن قوتوں کو الیکشن پروسیس سے دور رکھا جائے. اچھا، مجھے پچھلے ہفتے میجر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس بھی یاد آ رہی. ISPR کے DG کسی نے ان سے سوال کر دیا تھا کہ صاحب ملی مسلم لیگ کے بارے میں مین سٹریمنگ ہو رہی، انہوں نے کہا جی ہر پاکستانی شہری کو حق ہے، مطلب ایک نیوٹرل سا انہوں نے ایک جواب دے دیا تھا. حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ پرسوں ان کی پیشی ہے، کیونکہ وہ اس سال جنوری میں انہیں نظر بند کیا گیا تھا ان کے ساتھیوں کے ہمراہ، اور پھر 3 مہینے کی، اور لاسٹ جو ہے وہ 1 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی.
اور انہوں نے اس چیز کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. لاہور ہائی کورٹ میں حکومت جب بھی ان کی جو ڈیٹینشن کا پیریڈ ختم ہوتا ہے تو جاتی ہے, کہتی ہے امن و امان کا مسئلہ ہے اور بلوا ہو جائے گا. وہ ایم پی او جو کسی کو, تو اس دفعہ 10 تاریخ کو جب یہ سماعت دوبارہ ہوئی تو جج جو ہیں جسٹس مظاہر نقوی, انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے حکومت کو کہ بھائی یا تو آپ چارجز فائل کر دیں کہ کیا ایگزیکٹ چارجز ہیں, کیا امن و امان کا نقصان ہوگا, کیا ہوگا آپ بتائیں, نہیں تو اگلی سماعت کے اوپر میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ میں انہیں چھوڑ دوں. اچھا, جہاں تک ملی مسلم لیگ کے موقف کی بات ہے, اب یہ میں آفیشیل ان کے موقف کی بات نہیں کرتا, لیکن جو تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے اور جو تھوڑی بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں, تو ان کا تھوڑا سا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی مطلب اگر ہم یہ ایف آئی ایف کے ذریعے فلاحی کام کریں وہ نامنظور ہے, فلاح انسانیت, ہاں فلاح انسانیت وہ نامنظور ہے, اگر ہم سیاست میں حصہ لینے کی کوشش کریں وہ نامنظور ہے, تو ہم کریں کیا؟ اوکے, اور اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی ایڈیشن یہ بھی ہو جاتی ہے مطلب بٹوین دا لائنس کہ جو ہمارے ہیں کارکنوں, جو ہمارے ہیں لوگ, اگر ہم ان کو ان کاموں میں نہیں لگائیں گے تو وہ بکھر جائیں گے, بکھریں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے داعش کے حد تک یہ مور اور لیس یہی بات امپلائی ہو رہی ہے. یہ ایک اچھا, یہ تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو, یہ کوئی دھمکی کی طرح سے نہیں کہا گیا کہ جی اگر نہیں کریں گے وہ جو ویکیوم کریٹ ہوگا تو ظاہر ہے. یہ بھی I mean, I hate to say it, پھینکنے کی بات نہیں ہے. بالکل ان کا آرگومنٹ درست ہے, صرف there has to be a way to do it. صرف اتنی سی, ہاں وہی آپ والی بات کہ صرف اتنی سی بات ہے, بے شک مین اسٹریم میں لائیں, لیکن سب جو ہے ایک ایک شرط جو ہے بتا دیں قوم کو کہ ایس او پی ہے, اس کے تحت جو ہے جو مین اسٹریم میں آنا چاہے موسٹ ویلکم, بیک ڈور سے جب لاتے ہیں تو پھر شکوک و شبہات. اور یہ اتنی سی بات, اور وداؤٹ اونرشپ نا, وداؤٹ اونرشپ کہ پتہ نہیں کہ کس کا پلان ہے, کون چلا رہا ہے, کون نہیں چلا رہا, خود چل رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ. اور یہ کہ حکومت سے بات کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم سامنے آتے ہیں اور ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جناب اب ہم سیاسی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں, لہٰذا جو کچھ پاس میں ہوا جو بہت اچھی بات ہے, اور ظاہر ہے ایونچولی یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوگا بھی شاید اتنے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شوق ہے کہ بہت کسی چیز جو آرام سے کوئی چیز نہیں کرنی, تو اس میں نازک موڑ بہت سارے آتے ہیں, ہے نا, نازک موڑ آئے گا, اس کے بعد جو ہے نا ساری, تو یہ سسپینس کریٹ کرتے خام خواہ کا. انہیں چاہیے کہ حکومت سے بات کریں, حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی بات سنیں. کرائیٹیریا بتا دیجیے, یہ کرائیٹیریا آپ آئیے اس کو پورا کیجیے, اور کیا ختم, باٹم لائن. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک جی, اور اب ایک خوشخبری کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تو گزر گئے, نوبیل پرائز پاکستان کو لے کر آئے, لیکن ایک اور نئے سائنسی ستارے کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے, اور وہ ہے محمد شاہیر نیازی, لاہور اکیڈمی آف لاہور کالج آف آرٹس اینڈ سائنس کے طالب علم ہیں, اور انہوں نے ایک سائنٹیفک پیپر لکھا ہے آن دا فینومینون آف الیکٹرک ہنی کومز. یہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, شاہد آپ کو خود ہی سمجھائے گا, اور وہ پبلش ہوا ہے رائل اوپن سوسائٹی میں, وچ فار اے سائنس اسٹوڈنٹ ان پرٹیکولر بہت بڑی بات ہے. اتنی ینگ ایج میں 17 سال کے ہیں. بہت اس کی انٹرنیشنل کوریج بھی ملی ہے. بی بی سی کا کہنا ہے کہ دس از اے فرسٹ, نیو یارک ٹائمز کی سائنس ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ پبلش ہوا تھا, وہاں سے یہ خبر آئی تھی, اور اب لوکل میڈیا میں بھی آیا. اور نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے, جو اسٹیبلشڈ سائنسدان ہیں جو دہائیوں سے ریسرچ کر رہے ہیں, وہ بھی ہکے بکے رہ گئے ہیں. سو اٹس a great pleasure and honor to welcome Mr. شاہیر نیازی on the show. السلام علیکم شاہیر, سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد, اور پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ویلکم, یہ جو الیکٹرک ہنی کوم فینومینون ہے, آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے ایسی زبان میں کہ ہم جیسے جاہل لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے, کیونکہ ہم ہر کلاس میں فیل ہوئے ہیں, اسی لیے ہم آخرکار صحافی بن گئے ہیں. میں بتاؤں, اور کوئی چوائس نہیں تھی. اس کا مطلب ہے شہد کا برقی چھتا. اچھا, وسط اللہ خان کا خیال ہے کہ یہ کسی بجلی کے ذریعے سے کوئی شہد بنانے کا ترکیب ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو, آپ بتائیں. یا سو بیسکلی یہ ہم 2 الیکٹروڈز لیتے ہیں, ایک نیڈل اور ایک پلیٹ,
اس کے بیچ میں ہم ہائی وولٹیج گزارتے ہیں اینڈ پلیٹ جو الیکٹروڈ ہے اس پہ ہم آئل کی ایک لیئر رکھتے ہیں. اب جو ہائی وولٹیج ہے اٹس این الیکٹرک فیلڈ بنتی ہے, اس میں آئنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آئل پہ ایک پریشر سا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اس الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے. تو جب وہ پریشر ایک پوائنٹ پہ ریچ کرتا ہے کہ اٹ مووز اسائڈ دا آئل اور اپنا ایک راستہ بنا لیتا ہے بیچ میں, اور وہ جو آئنز ہیں اور بجلی وہ گراؤنڈ ہو جاتی ہے, مطلب سرکٹ ان اے سینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا. تو اب نیچر میں دا ہیگزاگون شیپ جو ہنی کام کی اسٹرکچر ہوتی ہے وہ سب سے اسٹیبل اسٹرکچر ہوتا ہے نیچر میں. اٹس فاؤنڈ ان دا ہنی کام, اٹس فاؤنڈ ان مائکرو آرگنزمز. تو نیچر مطلب اس فنومنا میں بھی یہ ایک اسٹرکچر ایک ہنی کام کا ہیگزاگونل پیٹرنز بننا شروع ہو جاتے ہیں, تاکہ بیسکلی دونوں چیزیں مطلب ہمارے دو فیکٹرز ہیں اس ایکسپیریمنٹ میں, ایک تو آئل ہے اور ہمارے آئنز ہیں, تو دونوں خوش رہتے ہیں اس سچویشن میں کہ وہ ہیگزاگونل پیٹرن سے میکسیمائز ان کی ہو جاتی ہے گراؤنڈنگ, مطلب سرکٹ مطلب وہ گراؤنڈ ہوتے رہتے ہیں, میکسیمائز ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے سسٹم کی, اور جو آئل ہے اس پہ بھی اتنا پریشر نہیں پڑتا. تو میں نے اس پہ ریسرچ کی تھی فار دا انٹرنیشنل ینگ فزسسٹ ٹورنامنٹ, اور اس میں 2 نئی انوینشنز بھی لایا تھا میں, وچ واز دا فائنڈنگ آف اے تھرمل گریڈینٹ ان دا فنومنا, اور پھر امیجنگ دا آئن اسٹریم using a method of photography called shadowgraphy. Okay. تو شاہد آپ اسٹار ٹریک دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو یہ آدھی چیزیں اسٹار ٹریک ہی لگ رہی ہیں, آئونز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا نہیں اوکے, نہیں سیریسلی اسپیکنگ اسٹار ٹریک بھی دیکھا. اوکے ڈسکوری دیکھو, بہت اچھا ہے. اینی وے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. تمہیں الیکٹرک ہنی کام کا نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا الیکٹرک ہنی کام کا. اینی وے پوائنٹ از کہ اٹ از این ایفیشینٹ اینڈ اسٹیبل اسٹرکچر. اب یہاں مجھے ایک بات پتا ہے, اب دیکھیں میرے بھی 2 بیٹے ہیں, اینڈ مائی اولڈر سن آلموسٹ آپ کی ایج کا ہے. اس کو تو زیادہ ایکس باکس کا ہی شوق ہے, ٹھیک ہے, اور میرا جو چھوٹا بچہ ہے وہ 24 گھنٹے ایکس باکس, یا یو نو آئی مین یہ وچر اور اساسنز کریڈ وغیرہ. اینی وے آپ کو بھی شوق ہے نا, تو میرا چھوٹا بچہ جو ہے وہ تو مائنڈ کرافٹ پہ ہی لگا ہوتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, یو نو ہاؤ اٹ از. آپ کو یہ شوق کہاں سے ہے یار؟ آپ کو یہ شوق کہاں سے ہے الیکٹرک ہنی کوم؟ I mean, how do you go from being a teenager کہ بس اب میں نے الیکٹرک ہنی کوم پہ ریسرچ کرنی ہے, مطلب اس کا پروسیس کیا ہے؟ So like basically like from a very young age my parents انہوں نے مجھے ایک فزکس کی بیسکلی لرننگ کا انہوں نے مجھے ڈاکیومنٹریز دکھائے اینڈ بکس, لائک ناٹ ریئلی دیٹ ٹائپ آف بکس بٹ لائک فن بکس وچ ٹیچ یو فزکس, اور فزکس کی ریلیٹڈ کمپیوٹر بھی گیمس. تو بیسکلی بچپن سے ہی فزکس پڑھنے کا ایک شوق تھا, ایک پیدا ہو گیا, اور ایک اس کو ایک آئیڈیا تھا کہ اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے, ناٹ دیٹ اٹس اے ڈرائی سبجیکٹ وچ از نارملی وہ بکس پڑھ کے فزکس میں اسکول میں. اسی لیے میں اچھا اب تک کی تم دونوں اٹ واز جی بولے پلیز گو. It was like I even had a goal myself that and my mother also, like it was her dream that I publish a paper before the age of 17. Wonderful. And when I stumbled upon کہ یہ ریسرچ ہم انٹرنیشنل ینگ فزسسٹ کے لیے کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ اب میں واپس آ گیا ہوں کمپٹیشن سے, تو اور میرے پاس ریسرچ بھی ہے اور I am almost 17, تو ایک اب پیپر لکھنا شروع کر دینا چاہیے مجھے. تو پھر وہی ریسرچ پکڑی, اس کو فردر انہینس کیا, اس کو ایک فارمیٹ کیا. اچھا یہ جو آپ دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے, آپ بے شک ڈائریکٹلی گفتگو تو نہیں, میں جو ہوں ایک انتہائی ایک عامیانہ عوامی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ دونوں کی گفتگو اتنی پڑی کہ مجھے کک پلے نہیں پڑا. شہیر یہ بتائیے, یہ جو کچھ بھی آپ نے تیر مارا ہے الیکٹرک ہنی کام میں, جو آپ نے ایک نام پاکستان کا روشن کیا ہے یہ آئیڈیا فلوٹ کر کے, اس کا بنیادی طور پہ پریکٹیکل فائدہ کیا ہے اور کن کن چیزوں میں ہے, ذرا آسان زبان میں بتا سکتے ہیں تاکہ میرے جیسے لوگ بھی سمجھ جائیں. پریکٹیکل ویسے نارمل اپنی ایوری ڈے لائف میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو یہ ریسرچ ایک فزکس کا فنومنا ہے, تو ہر فزکس کا فنومنا ڈیزروز کہ اس کو اور ہم ریسرچ کریں اور اس کو اور ہم اس میں انویسٹیگیٹ کریں کہ کیوں کام کرتا ہے, کیوں فنومنا بنتا ہے. اس ریسرچ میں 1997 سے صرف 4 اور 5 پیپرز تھے, تو لائک اٹ ڈیزروڈ مور اپریسیشن, کیونکہ ہر چیز کو جاننے کا ایک گول ہوتا ہے انسان کا. ویسے اس کے جو پریکٹیکلی مطلب ان دا فردر فیلڈز اٹس یوزڈ ان پرنٹنگ اینڈ بایو میڈیسن
اور manipulating a droplet of oil without touching it. Interesting. مطلب ریموٹلی اس کو مینیپولیٹ کرنا, فلیٹن کر دینا اور ڈفرنٹ. مطلب آپ آئزیک نیوٹن کی بھی فین ہے نا؟ میں خیال ہے آئزیک نیوٹن کی ہی سیئنگ تھی کہ if we see further it is because we have stood on the shoulders of giants. تو یہ بھی اس کی طرف ہی ایک قدم ہے. جی شاہد مجھے یہ بتائیے, کیونکہ خاص سے بڑے بڑے فزسسٹ اور سائنٹسٹ جو ہے آپ کی تعریف کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کچھ بیسک ریسرچ آپ کے سامنے ہوگی, اور آپ نے جو انوویشن لے کر کے آئے ہیں, تو ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ اٹ آؤٹ, مطلب کیسے ہوا؟ آپ نے ایکسپیریمنٹ کرتے رہے؟ جی بالکل, ایک ہوتا ہے کہ اب ایکسپیریمنٹ, اب جیسے مجھے ایکسپیریمنٹس کا شوق ہے, تو اگر کسی کو ایکسپیریمنٹس جو کرتا رہتا ہے, جو ہر چیز کیوریوسٹی ہونی چاہیے, بالکل, جو ہر ایکوپمنٹ کو یوز کر کے, مطلب جیسے لائک جب میں نے جو انوویشن لایا ہوں, دیٹ واز لائک کہ ایک نیا ایکوپمنٹ آیا تھا لیب میں, اور وہاں کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں لمس کے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ یوز کریں, اور مطلب آپ نے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کر لیں, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیں, اس کو اسٹارٹ اپ کر لیں, ہماری نئی ایک ایکوپمنٹ آیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اپنے شاٹس لیے اس کیمرے سے, تھرمل کیمرہ تھا, رینڈم ایک انوائرمنٹ کی پکچرز لیں, اور پھر میں نے کہا کہ وائی ناٹ لک ایٹ مائی سیٹ اپ, جو میرا ایک فینومینا کا اپریٹس چل رہا ہے, تو اس کو طرف میں نے پوائنٹ کیا. اینڈ کیونکہ ایکسپیریمنٹنگ کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کی لک ایسے ہوتی ہے کہ یو فائنلی فائنڈ سم تھنگ نیو ان دیٹ, ان اینی تھنگ, ان اینی ریسرچ. تو وہ پھر ڈسکور کے اس میں ٹھیک ہے ہیٹ گریڈینٹس بھی ہیں. اب واپس میں گھر گیا تو لائک لیٹر آن آفٹر دا لمس کا ٹینیور, تو وہاں پہ میں اپنا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا شیڈوگرافی کا. تو میں نے کہا کہ اب ہمیں اس میتھڈ سے ہیٹ کی ہم فوٹوگرافی کرتے ہیں, تو وائی ناٹ کہ میں پٹ مائی سیٹ اپ اگین ان اٹ اینڈ سی کہ اگر کچھ اور نیا میں ڈال سکتا ہوں اپنے پیپر میں, کوئی اور نئی فگرز ڈال سکتا ہوں. تو وہ پھر کیا, اینڈ ایک اور نئی چیز نکل آئی. تو اٹس آل اے میٹر آف one thing led to another, one question led to ایک سوال سے دوسرا سوال نکلا. شاہد, آخری سوال آپ سے, and thank you very much for your time. جس طرح آپ نے یہی کہا نا کہ بڑا ڈرائی سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے فزکس کو, لیکن فزکس کین بی فن, سائنس کین بی فن, اور بچوں کو اگر سکھانا ہے تو ایسے ہی سکھائیں گے. کس حد تک یہ سائنس از فن والا فارمولا ہمارے اسکولز میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یا وہی پرانی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ابھی تو لائک اسکولز میں جیسے فزکس پڑھائی جاتی ہے اینڈ سائنس پڑھائی جاتی ہے, موسٹ آف میں اپنے فرینڈس کی میں بتا دیتا ہوں کہ دے ڈو ناٹ لائک, مطلب سائنس اور فزکس ساروں کو ڈرائی ہی لگتا ہے ابھی. بالکل, ان کو مطلب ایک انوائرمنٹ ایسے ہمیں بنانا چاہیے کہ فزکس ایک, مطلب ہمارے پاکستان میں اسٹیریوٹائپس ہیں میڈیکل انجینئرنگ کی, تو وی شوڈ میک اے ایسے انوائرمنٹ اسکول میں کہ فزکس اور سائنس کے سبجیکٹس ہم ایسے پڑھائیں لوگوں کو کہ ان کو انجوائمنٹ ہو پڑھنے میں. جیسے پرسنلی جیسے میں نے اب آئی ہیو لیوڈ دس, ٹھیک ہے, مائی سیلف, سو اٹ شوڈ بی اپلائڈ ان دا اسکولز ایون, تاکہ ہمارا اسٹیریوٹائپ ختم ہو اور ہم سیچوریشن ختم کریں ان فیلڈ میں. کیونکہ فزکس سائنس از اے ہول نیو ورلڈ وچ از نیو پراسپیکٹس. اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, اینڈ دے کین ورک اے لاٹ ان دیز فیلڈز اینڈ ایون اچیو اے لاٹ ان دیز فیلڈز. ایبسلیوٹلی, تھینک یو ویری مچ شاہد, بیسٹ آف لک فار دا فیوچر. شاہد نے بات کی کیوریوسٹی کی, ابھی ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب آپ بچوں کی سائنس کی طرف کیوریوسٹی بڑھاتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. ابھی آپ سن رہے تھے شاہد نیازی کو, اینڈ وی آل ویری پراؤڈ آف ہیم. اور جو لیسن ہے, اگر ہم کوئی سبق سیکھیں, انہوں نے جو بات کی ہے اور انہوں نے جو ریسرچ کی ہے کہ سوال پوچھنا ضروری ہے سائنس میں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ آئزیک نیوٹن کے سر کے اوپر سیب گرا, لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو یہ سر کو چوٹ لگی, چلو سیب کھا لیتے ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں گرا؟ تجسس, کیوریوسٹی یہ ڈیولپ کرنی چاہیے. یہ ڈیولپ کرنی چاہیے. کیسے ڈیولپ کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, ایک اس کا لائیو ایگزامپل میں نے اسی ہفتے دیکھا ہے کراچی کے داؤد پبلک اسکول میں. وہاں پر ایک 3 روزہ ایگزیبیشن تھی کالڈ میگنیفیسنس. ہر سال ہوتی ہے, میرے خیال پچھلے 2 سالوں سے ہو رہی ہے. اس کی آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ. اور پورے اسکول کو آپ سمجھیں کہ
एक साइंटिफिक ग्राउंड में डेवलप में तब्दील कर दिया गया था। जो फुटेज आपको नजर आ रही है यार, ये इसकी 15% भी नहीं होगा जो मैंने वहां पर देखा है। मतलब लाइट एक्सपेरिमेंट्स, holograms, gravity experiments, simple लेवल के बच्चे यार, सब लेवल, मतलब बिल्कुल छोटे से भी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, गैस कैसे वर्क करता है, बलून्स कैसे फ्लोट करते हैं, ऑल द वे टू द टॉप। और मतलब मैंने जो अटेंडेंस वहां पे देखी है और जिस कॉन्फिडेंस से वो बच्चे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और जिस शौक से दूसरे बच्चे देख रहे थे, हैरान थे। बिकॉज ऐसे था कि जैसे सैरा में एक बूंद पानी एक सेकंड में जज्ब हो गया, इतनी क्यूरियोसिटी है एंड इट इज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव। मतलब मजाक के अलावा आई हैव नेवर बीन मोर इम्प्रेस्ड इन माय लाइफ इनको देख के। बहुत चीजें हैं जी वहां पर, मतलब स्टॉल्स भी मुख्तलिफ कंपनीज की भी लगे हुए थे, एक इको कार भी थी मेरे ख्याल शायद शेल की तरफ से, और भी बहुत चीजें हैं। इस पर तो मैं आधा घंटा अभी बात कर सकता हूँ, इतना टाइम है नहीं। और बेस्ट पार्ट थी कि ये सब कुछ इंटरएक्टिव था। ये नहीं है कि कोई चार्ट लगी हुई है कि जी द रूल्स ऑफ फिजिक्स आर XYZ, नहीं, आपको दिखाया जाता है, आप खुद अपने हाथों से वो उन चीजों को हैंडल करते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं। और देखने एंड समटाइम्स जी सीइंग इज बिलीविंग। मैं आपको अभी एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ। वहां पर एक स्पेशल ऑप्टिकल इल्यूजन का कमरा बना हुआ था। आपको तो मैंने ये वीडियो आई थी उसी दिन बड़ी एक्साइटमेंट में। अब मैं चाहूंगा कि मैं जरा नाज़रीन के साथ भी शेयर कर लूं। जी देखिए, बढ़ाने की आसान तरीका बताता हूँ जिसमें मतलब यूनानी दवाखाना कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना ही आपको हील्स पहनने की जरूरत है क्योंकि वैसे मेरी घोड़ों में दर्द होती है। तो एनीवे लेट्स स्टार्ट। आप देखते हैं कि मैं अब लंबा होता जा रहा हूँ और ये मजीद छोटी होती जाएगी। एनीथिंग मोर तो ये शायद गायब हो जाती है अगर 10 फुट और होती है, नहीं हो सकता है। नाउ लेट्स डू इट अगेन। सही है। And here we are back to my normal height and you're very tall now. जी अब ये जब मैंने फर्श यूं था या बिल्कुल सीधा था? फर्श फ्लैट है। क्या लग रहा है ना कि यूं है, नहीं बिल्कुल फ्लैट है। अच्छा, जब मैंने इसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया तो जाहिर है कि बहुत अगेन वही क्यूरियोसिटी ना कि यार वाह ये पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, ये कैसे हुआ। तो लोग मुझे पूछने लगे यार तुमने कोई CGI किया है? मैंने कहा यार इतना बजट नहीं है मेरे पास भाई। तो ये कैसे, हाउ डज दिस वर्क? आपने देखा होगा कि वो जो छत है वो छत स्लोप्ड है। अच्छा। और आप देखते हैं एक डब्बे के थ्रू तो आपकी व्यू बिल्कुल स्ट्रेट है, छत स्लोप्ड है, ठीक है, और आपको छत नजर नहीं आ रही होती व्हेन यू आर वाचिंग इट। तो और वो जो दीवार पे जो फ्रेम्स है आप देख रहे हैं कि वो भी छत की स्लोप को मैच कर रहे हैं। तो कद हमारा वही रहता है, सिर्फ योर आई गेट्स ट्रिक्ड इनटू थिंकिंग कि कद चेंज हो रहा है। सो अगेन वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। अब अगर मैंने ये बचपन में देख लिया होता तो हो सकता है कि मैं भी कोई साइंसदान बन गया होता। लेकिन हमारे सियासी रहनुमा तो ये टेक्निक बहुत पुरानी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उनको तो इल्यूजन की जरूरत भी नहीं है, वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी कद बढ़ जाएगा, कभी कद छोटा हो जाएगा। तो दिस वाज द थिंग। और ये तो मैं अभी बात कर रहा हूँ दाऊद पब्लिक स्कूल की। इस में 7 और 14 अगस्त के बीच खैबर पख्तूनख्वा में भी एक समर कैंप हुआ था, समर कैंप 2017, जिसमें भी कमोपेश इसी तरह की ही इवेंट्स थे। ये पिक्चर्स आ रही हैं, रोबोटिक्स भी थे, यहाँ पर भी रोबोटिक्स थी, ड्रोन्स थी, लेकिन इतनी चीज़ें थी देखने के लिए कि अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड। और मैं 2 बार गया हूँ, इतना मैं इम्प्रेस हुआ कि अगली दफ़ा मैं बीवी बच्चों को भी कहा कि मैंने कहा छोड़ो आओ एंड लेट्स गो। तो नेक्स्ट ईयर आई विल होप कि ये दोबारा रिपीट हो और भी लोग इसके अंदर शिरकत करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ऐसे ही बढ़ेगा। बच्चे गैर सियासी होते हैं मगर साइंसी भी होते हैं, ये चीज। और ये अब मैंने नोट किया बहुत से स्कूल्स में ये साइंस फेयर्स होने शुरू हो गए। और बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को भी किसी आपने काम पे लगाया हुआ है ना, मतलब सीखने की क्यूरियोसिटी। हाँ, हमारी तरह तो नहीं है ना। सवाल पूछते हो? हाँ, सवाल पूछा तुमने, सॉरी गुस्ताख। आप भी मान लें सर, जल्दी से प्रोग्राम खत्म कीजिए ताकि ज़रार की गोशमाली की जा सके। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।